جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام جو رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے علم و آگاہی، اور اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مختلف اسکول کے طلباء و طالبات. اور نہ صرف اس سیگمنٹ میں کوئز مقابلے کروائے جاتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ مقابلہ حسن قرأت، مقابلہ حسن نعت خوانی اور اسپیچ کا مقابلہ جو کہ تقریری مقابلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف مقابلے ہوتے ہیں وہ اس سیگمنٹ میں کرائے جاتے ہیں. آپ بھی بتاتے چلیں کہ اس سیگمنٹ کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بچوں تک آگاہی پہنچانا اور بچوں میں ایک مقابلے کی فضا قائم کرنا کہ جو بچے ہیں وہ اپنی نصاب کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے رہیں. بہرحال ناظرین، ہماری آج کی جو یہ سیگمنٹ ہے اس ٹرانسمیشن کا علم و آگاہی، اس میں جو مہمان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان ہیں علیم قریشی صاحب، چیئرمین ہیں جو کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول سندھ کے یہ چیئرمین ہیں. علیم قریشی صاحب، السلام علیکم سر. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت خوش آمدید کہ آپ یہاں ہمارے آج کے پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین، اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ وہ شکیل احمد بیگ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل کے. شکیل صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ کنزیومر پروٹیکشن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان، اس کے علاوہ ممبر کمشنرز کراچی ٹاسک فورس اور ایکس چیئرمین ایف پی سی سی آئی کمیٹی آن کنزیومر رائٹس، یعنی شکیل احمد بیگ صاحب جو ہیں وہ جو صارفین کے حقوق ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، ہمارے آج کے جو تیسرے مہمان ہیں آفتاب احمد تابی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے الائنس آف پرائیویٹ اسکولز سندھ کے، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. آفتاب صاحب، السلام علیکم. بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے جو پروگرام ہے ہمارا، اس میں ہم مقابلہ حسن قرأت جو ہے وہ کروائیں گے، اور اس مقابلے میں جو منصفین ہمارا ساتھ دیں گے نتائج مرتب کرنے میں، ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے جو منصف ہیں آج کے اس مقابلہ حسن قرأت کے، قاری عبدالہادی صاحب جو کہ مدیر ہیں الفلق اکیڈمی کے. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں قاری عبداللہ ناصر، مدیر قبا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو ناظرین، یہ ہمارے منصفین ہیں، اور اب ہم جو ہے وہ پہلے ذرا سی گفتگو مہمان گرامی سے کریں گے، اس کے بعد پھر ہم مقابلے کی طرف جائیں گے. علیم قریشی صاحب، الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ، کیا مقاصد ہیں اس کے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلند اقبال صاحب کہ آپ نے پچھلے سال کی طرح آج بھی الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے لیے رمضان ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا اور ہمیں یہاں پر مدعو کیا. اور نہ صرف یہ کہ آج بلکہ پورے مہینے رمضان میں یہ پروگرام براہ راست جاری رہے گا، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو ہے در حقیقت اسکولوں کا الائنس ہے. جتنے بھی اسکولز ہیں کراچی کے ان کا ایک الائنس ہے. سندھ کے جو پورے سندھ کے اسکول ہیں ان کا ایک الائنس ہے، اور ان کے مقاصد ہمارے مقاصد یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے ہم کام کرتے ہیں، ورکشاپس کراتے ہیں ہم میرج ہال میں، بینکویٹ میں، اس کے علاوہ ہوٹلز میں، آڈیٹوریمز کے اندر بڑی بڑی ورکشاپ، مختلف پورا کیلنڈر ہوتا ہے سال کا، اس کے حوالے سے ہم کراتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے بچوں کے جو ہم نصابی سرگرمیاں کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، آل کراچی انٹر اسکول کمپٹیشن، اس طرح کے کمپٹیشنز کراتے ہیں، ٹیچرس ایوارڈ کراتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکولز کے جو مسائل ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، کووڈ کے حوالے سے جو اسکولوں میں بندش رہی ان کو کھلوانے میں ہم نے الائنس آف پرائیویٹ اسکول نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اور اس کے علاوہ جو ایس بی سی اے کے جو مسائل آئے تھے اس سلسلے میں بھی ہم نے آواز اٹھائی اور پریس کانفرنسز کرنا اور
مظاہرے کرنا، اس طرح کی جو چیزیں. اس کے علاوہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کینٹونمنٹ بورڈز کے اسکول ہیں ان کو جو حکم دیا گیا تھا کہ 3 سال کی مہلت دی گئی. کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر جو اسکول قائم ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. اس کے لیے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ نے جیک کے نام سے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے سندھ کے اندر ایک ایکشن کمیٹی بنائی ہے، اور ہم نے سپریم کورٹ میں بھی اس کے لیے کیس کیا ہے. کیس دائر کیا ہے. تو اس میں ہمیں اسٹے بھی ملا ہے الحمدللہ، اور اس پہ ہیئرنگ جاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ اتنے بچے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں اور اسکول ہیں جو متاثر ہوں گے. لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اسکول ہیں جو متاثر ہوں گے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اس طرح سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی یہ جو سوشل ورکس ہیں یہ بھی آپ انجام دے رہے ہیں. جی ہاں، سوشل ورک یعنی ایک طریقے سے لوگوں کے کاز کے لیے کیا جا رہا ہے کام کرتے ہیں کہ جو کینٹونمنٹ بورڈز میں جہاں اسکولز ہیں ان کو کسی طریقے سے ختم نہ ہونے دیا جائے. اگر وہ ختم ہوتے ہیں اسکول تو پھر وہ اسکول کہاں جائیں گے، بچے کہاں جائیں گے، اس حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں. شکیل احمد بیگ صاحب، آپ تو بڑا کنزیومر رائٹس پہ اور صارفین کے حقوق کے حوالے سے بہت کام کرتے ہیں، تو اب لوگوں کو یہ کیسے آپ اویئرنیس دیں گے کہ واقعی جس اسکول میں ان کا بچہ جاتا ہے اور جتنی فیس دی جاتی ہے، کیا واقعی اسے صحیح ایجوکیشن یا تعلیم مل جاتی ہے یا صرف فیس ہی لے لی جاتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں رمضان کریم میں مدعو کیا. دیکھیں، یہ ایک سوال ہے کہ کیا جتنی فیس دی جا رہی ہے کیا اس کے مطابق کیا وہ ایجوکیشن اس بچے کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. ایسے کچھ اسکولز ہیں جن کے ایشوز ہم تک آتے بھی ہیں، ہم تک پہنچتے بھی ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو پہلے تو ہم اسکول سے ہی بات کر لی جائے کہ اگر وہ اس چیز کو مینٹین کر دے، یعنی کہ اپنی ایجوکیشن کو جو بھی اگر اس کی سرگرمیاں ہیں ایجوکیشن کی اگر وہ بہتر کر دے تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں. ہاں، لیکن ایسا کچھ ہمارے پاس ایسے بھی کچھ ایشوز آئے تھے کہ جہاں پر نہیں تھا، تو پھر ہم نے جس طرح یہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جو ایسوسیشن ہے ان سے رابطہ کیا، الائنس سے، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں چونکہ وہ آپ کے اس میں دائرہ کار میں بھی آتے ہیں، بجائے کہ ان کے خلاف کوئی کمپین چلائی جائے تو بہتر ہے کہ آپ اگر اس کو، تو الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے، اور اسی لیے شاید میں آج یہاں ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں کہ انہوں نے ان کو ٹھیک کیا، ان کو اس طرف لے کر کے ایجوکیشن آپ بہتر کریں. اور ساتھ ساتھ دیکھیں ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ کو، میں سن رہا تھا اس سے پہلے بھی کہ آپ ایک چیز پہ آپ کا بڑا زور ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں میں بھی بچوں کو اس طرح نہ کریں کہ وہ بالکل صرف تعلیم وہ بھی رہنی چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ ان کا جو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ ہے یہ اس طرف بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ اسکول جیسے آپ اپنے آپ کو ایجوکیشن کی طرف بہتر کرتے ہیں، پلس لوگوں پہ وہ لوڈ نہیں امبوز کرتے کہ جس سے ان کی فیسز میں اضافہ ہو جائے. اور کووڈ میں جس طرح سلسلہ چلا تھا تو کئی اسکولوں سے ہم نے ان سے ریکویسٹ کرا کے بچوں کی فیسیں معاف بھی کرائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ کنزیومر رائٹس کا کام ہے ہمارا، اور ہمارے لیے یہ بڑی اچھا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہمارے ساتھ ہو جائیں اور ہم ان سے اگر کام لے کر اور بچوں کو اگر فیسلٹیٹ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت کام ہمارا کم رہ جاتا ہے کہ لوگوں کو پریشانیوں سے بچایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پازیٹیو ہمیں سائن ہوتا ہے اس طرح کام کرنے میں، آپس میں لائجن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کام کرنے میں. اور سیکنڈلی دوسری بات ہے کہ جو اویئرنیس کے اوپر ہماری ان کے ساتھ کیمپینز ہوتی ہیں، چونکہ ابھی علیم قریشی صاحب بتا رہے تھے، تو اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی تقریباً کوئی پوری 1 ویک کی کیمپین کی جس میں ہم ان کے ساتھ بھی رہے. اس میں ہم نے بچوں کو بہت ساری چیزیں اویئرنیس کے طور پہ بھی بتائی ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے اویئر ہونا چاہیے. صرف ایجوکیشن کی بات نہیں ہے، جنرل کنزیومر میں بھی اسے اویئر، کیونکہ بچہ اگر اویئر ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ معاشرہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے کہ اگر بچہ اویئر ہو کے وہ چیزیں پرچیز کر رہا ہو یا خرید رہا ہو یا اسے معلومات ہوں کہ جو میں چیز خرید رہا ہوں کیا وہ آیا ٹھیک ہے، کوالٹی ٹھیک ہے، سب اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے، اس میں اس کی ایکسپائری قریب تو نہیں ہے، اس کی ریٹیل پرائس کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے ساتھ مل کر اس کیمپین میں کی. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بتانے سے یا ہماری اویئرنیس سے وہ میسج اس بچے سے اس گھر تک جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا پازیٹیو ایک سائن جاتی ہے. ٹھیک ہے، آفتاب احمد تابی صاحب، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہیں آپ، تو اس سینٹرل میں کیا بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں جو کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں بھی بچوں کی اہمیت کرتی ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سر اس میں ہماری سب سے اولین کوشش یہ ہے کہ جتنے جو اسکولز والے ہیں نا یہ کم از کم ایک دوسرے کی بڑی اسپیڈ کریں اور تمام بچوں کو یکساں ایک جیسا ماحول مل جائے. بچوں کے اندر یہ کمپٹیشن ضرور ہو تعلیمی اعتبار سے کہ آگے بڑھنے کی لگن ضرور ہو, لیکن آپس میں محبت اور بھائی چارے کی فضا ضرور ہو. بہت سارے اسکولز جو کافی ایکسپینسو ہیں اور بہت سارے اسکول بہت چھوٹے اسکولز ہیں جو ان کو کمپیئر نہیں کر پاتے, لیکن ان کا ایجوکیشنل پروسیس جو ہے وہ ایسا سیم ہونا چاہیے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے وہ اپنے آپ کو ڈسپلے کر سکیں اور اچھا مظاہرہ کر سکیں. اور کراچی کو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے اچھی ایجوکیشن کی, تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کے جو بڑے ہیں وہ بڑے سیولائز ہو جائیں اور اس شہر کو جو دنیا کا مشہور ترین شہر ہے جو کافی پستی تک چلا گیا ہے وہ دوبارہ اپنا ایک نام لے کے جو ہے وہ دنیا میں روشن ہو جائے. تو اسی کوشش میں ہم سب کوشش کرتے ہیں الائنس پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے تمام اسکولز کے مالکان کو, ان کے ہیڈ مسٹرز کو, ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے جو ایونٹ ہیں ان کو مینٹین کرتے ہیں جس سے کہ کراچی کا ایک نام جو ہے وہ پوری دنیا میں نمایاں ہو, اور سندھ کے جو بچے ہیں جو شہروں کی طرف نہیں آ پاتے وہ کانفیڈنس کے ساتھ آ کے یہاں پہ اپنے چیزوں کا ڈسپلے کر سکیں. ٹھیک ہے جی, آپ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم باقاعدہ جو ہے وہ مقابلہ ہے اس نے قرات جو ہے نا اس کا آغاز بھی کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ہمارا یہ سلسلہ علم و آگاہی کا جس میں آل پرائیویٹ اسکول سندھ کا ہمیں تعاون حاصل ہے, اور یہ آج ہم مقابلہ حسن قرات جو ہیں وہ ہم پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ساتھ جو طالبہ موجود ہیں مریم حسان, ان سے میں گزارش کروں گا کہ آئیں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تشریف رکھیے. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ساتھ جو آج کے دوسرے گیسٹ ہیں ابو بکر, ان کو میں کہوں گا کہ آئیں تشریف لائیں. ابو بکر بن سعد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني
صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ابو بکر بن اسد ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا محمد سعد ثاقب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. محمد سعد ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اب ناظرین یہ جو ہمارا مقابلہ حسن قرأت ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، لیکن یہاں منصفین کی طرف بڑھنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آج کے اس مقابلے میں تیسرے نمبر پر آنے والے جو قاری ہیں یا قاریہ ہیں وہ کون ہیں. جی مائک لے لیجیے گا قاری صاحب. ماشاءاللہ. ویسے تو قرآن مجید کی تلاوت تینوں بچوں نے بہت بہترین انداز میں پیش کی، لیکن سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ تجوید اور ادائیگی اور تلفظ، کہ جس میں بچے کا لہجہ اور لہن جو ہے وہ عرب کے لہجوں سے ملتا جلتا ہو. اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو اس پہ اس انداز سے پڑھے جیسے ایک بچے نے پڑھا ماشاءاللہ. تو غنہ جو ہے یہ سب سے اہم ہے. ان اب اس کو اگر اور خوبصورتی کر سکتے ہیں ان ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس بچہ جو آنے والا ہے وہ ہے مریم حسان. بچی مریم حسان جو ہے وہ تیسرے نمبر پر تیسری پوزیشن اٹھائی. اچھا جی. تو یہ قرأت پوزیشن تھرڈ. ٹھیک ہے آئیے مریم حسان آئیے تشریف لائیے. بہت بہت علیم صاحب آپ آ جائیے. مائک دیکھ لیجیے گا مائک نہ گرے. جی ایک منٹ. جی آ جائیں سر. یہ لیں
یہ آل پرائیویٹ جو Alliance of Private جی Schools Sindh. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو ہے وہ ان کی جانب سے 3rd پوزیشن مریم حسان کو دی جا رہی ہے. آئیے آپ بیٹھیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ جی 2nd نمبر پہ بتائیے گا کون دوسرے ہے؟ نمبر پہ ہے ماشاءاللہ ابو بکر. جی کون ہے؟ ابو بکر بن اسد. ابو بکر بن اسد دوسرے نمبر پر آئیں. اور ابو بکر بن اسد کو یہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے یہ دوسرے نمبر کا انعام دیا جا رہا ہے. نہیں بلکہ 3rd پوزیشن کا ہے, میں دوسرے نمبر کا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ. یہ ہے دوسرے نمبر کا جی. یہ 2nd پوزیشن کا یہ انعام ہے, یہ دیا جا رہا ہے ابو بکر بن اسد. ٹھیک ہے تشریف رکھے بیٹا. اور اب ظاہر سی بات ہے پہلا انعام جو حقدار قرار پائیں محمد سعد ثاقب ہی بچتے ہیں جو کہ پہلے انعام کے حقدار قرار پائیں. آئیے محمد سعد ثاقب تشریف لائیے. یہ محمد سعد ثاقب کو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے یہ انعام دیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. تشریف رکھیں اور یہ بیٹھیے گا. اچھا اب بیٹھیں سر, تشریف رکھیں. یہ اب میں چاہوں گا کہ بلکہ آپ کے ہاتھ سے ہی ہم جو ہے نا وہ جو 2 مہمانان ہیں ان کو بھی یہ انعامات دے دیں. اور آفتاب تابی صاحب تشریف لائیں. یہ آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے. بیٹھیں تشریف رکھیں. اور جی یہ آپ ان کو دے دیں. جی جی شکیل بیگ صاحب کو. شکیل بیگ صاحب آپ کے لیے انعام دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. علی قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بیٹھے تشریف رکھیں آپ. ہمارے جو ججز ہیں منصفین ان کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو کچن کی طرف جائیں گے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم.